brought to you by Dalda. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है, आलमीन के रब की सना है। सेगमेंट है कुरान साइंस और हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इस साल इसका दायरा मज़ीद वसी करेंगे। सिर्फ खला स्पेस तक बात महदूद नहीं रहेगी, इस बार हम ज़मीन पर भी आएंगे और ज़मीन के अजायबात पर भी बात करेंगे। आज बात करते हैं, मैंने आपने हम सब ने अपनी ज़िंदगी में उसको देखा है, टेलीविज़न स्क्रीन पर तो देखा ही है, हकीकत में भी सब ने देखा ही होगा, लेकिन इसके पीछे क्या दास्तान है, ये क्या मामला है, इसके बारे में साइंस आज क्या बता रही है, इसके बारे में कुरान ने कब क्या बता दिया था, बात करते हैं। ये कह लीजिए कुरान साइंस सेगमेंट में आज से एक नए बाप का आगाज है, क्योंकि हम स्पेस से निकल के बाकी मौजूआत पर आ रहे हैं। आज पहला मौजू है, या आज से इस मौजू का आगाज है। बात करते हैं कुदरत का हसीन शाहकार पहाड़। आप जरा सोचें, एक अपने दिमाग में मंजर लाइए कि सामने फलक बोस पहाड़ है, उनकी चोटियों पर बर्फ जमी है, आगे चलते हैं और नीचे गहरी वादियां हैं और सब कुछ मुकम्मल खामोश है, बज़ाहिर कुछ भी हरकत में नहीं है। ऐसे ही लग रहा है ना, आप एक बड़े अच्छे पुरफजा मकाम पे खड़े हैं, क्या बेहतरीन पहाड़ है, बहुत मजा आ रहा है, साइलेंस है, बज़ाहिर कुछ हरकत में नहीं है। असल में क्या है? असल में जमीन के अंदर एक पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक पूरा निजाम काम कर रहा है जमीन के अंदर, एक कयामत बरपा है जमीन के अंदर। इस जमीन के नीचे असल में एक ऐसा निजाम चल रहा है, कैसा निजाम? ऐसा पूरा निजाम चल रहा है जो कि इन पहाड़ों को थामे हुए है। सिर्फ पहाड़ों को नहीं थामे हुए, उनके जरिए पूरी जमीन को, जी मैंने, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा, पूरी जमीन को संभाले हुए, पूरी जमीन को संभाले। इतनी बड़ी जमीन, मशरिक का मगरिब, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पता नहीं नील का साहिल, पता नहीं कहां तक। जी, ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ क्यों है? ये पहाड़ कैसे हैं? इन पहाड़ों से होता क्या है? ये पहाड़ ना हो तो क्या हो? हादसा नहीं है, मंसूबा है। ये पहाड़ कब तक रहेंगे? और इनकी हैरत अंगेज डिटेल्स जो साइंस आज बता रही है, किस तरह सरजमीन हिजाज में आज से 1400 साल पहले एक हस्ती जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गई और कुरान करीम में दर्ज हो गई। आज हम इन्हीं पहाड़ों के, इन छुपे हुए, इन्हीं पहाड़ों के दामन में छुपे हुए इन राजों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये पहाड़ है क्या? पहाड़ है क्या भाई? जमीन की सतह पर उभरी हुई बहुत बड़ी और मजबूत चट्टान को हम पहाड़ कहते हैं। जमीन की सतह है, अगर इसमें जो उभरी हुई जो मजबूत चट्टान है, जो इर्द गिर्द जमीन के मुकाबले में ज्यादा ऊंची है, ज्यादा सख्त है, ज्यादा पायदार है, उसे हम पहाड़ कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये पहाड़ उठता कैसे है? सवाल उठता है कि पहाड़ कैसे उठता है? ये पहाड़ बना कैसे? ये पहाड़ बनते कैसे हैं? अब अगेन इसकी हम ओवर सिंप्लीफाई करके अगर बात करें तो भाई जमीन की जो ऊपर वाली सतह है वो टुकड़ों में बटी हुई है, पीसेस में बटी हुई है। जमीन की ऊपर वाली सतह टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं इसे। ये प्लेट्स बहुत आहिस्ता 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 हरकत करती हैं। जब दो बड़ी जमीन की प्लेट्स आमने सामने आती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस उभार को हम पहाड़ कहते हैं। जमीन के वो हिस्से जो ऊपर उठ गए पहाड़ कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप किसी को, ये कालीन है, किसी कालीन को दोनों तरफ से धकेलेंगे, ये जमीन की प्लेट से कालीन को दोनों तरफ से धकेलेंगे तो ये बीच में से उभर जाएगा ना, ये उभार पहाड़ है। लेकिन कमाल की बात ये है, हैरत अंगेज बात ये है, ये सुने, ये पहाड़, ये आसमान से बातें कर रहे पहाड़, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये पहाड़ जो आसमान से बातें कर रहे हैं,
یہ پہاڑ ہمیں جتنا اوپر نظر آتا ہے، کتنا اوپر نظر آتا ہے نا، یہ پہاڑ ہمیں جتنا اوپر نظر آتا ہے، جتنا اوپر نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ اتنا ہی نیچے بھی ہوتا ہے. اور یہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. بلکہ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ پہاڑ ہمیں جتنا اونچا اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ زمین کے نیچے پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ. آگے بڑھتے ہیں. یعنی جو حصہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ صرف آدھی کہانی ہے. اصل کہانی، اصل وزن، اصل مضبوطی زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے. ذرا سوچیں. اب آپ سوچیں دنیا کا، اب اس منظر کو ہٹا کے ہم صرف اگر پہاڑ دکھا سکیں کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس سے اونچا کوئی پہاڑ نہیں ہے. جس کے سامنے انسان کا بنایا ہوا جو دنیا کا سب سے اونچا اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ برج خلیفہ. ایک کمپیریزن اگر ہم دکھا سکیں کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جو کہ اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے نا، اور انسان نے اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک اسٹرکچر بنایا جس کو کہتے ہیں برج خلیفہ. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کھڑا ہے بیچارہ یہ برج خلیفہ، جو کہ زمین کا سب سے اونچا اسٹرکچر ہے. اتنی ترقی کے بعد انسان نے یہ بنایا ہے. میں نے بہت مرتبہ یہاں دیکھا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب یو اے ای جانا ہوتا ہے میرا تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا وہ نظر بھی نہیں آتا برج خلیفہ کا، اتنے بادل ہوتے ہیں. یہاں روزہ افطار کرنے کے مسائل بھی الگ ہیں کہ اوپری منزلوں میں افطار تھوڑا سا لیٹ جلدی ہوتا ہے چونکہ الگ ہی موسم وہ سارا. وہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ ہے تقریباً 9 کلومیٹر اونچا. 9 کلومیٹر اونچا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کا بنایا ہوا مین میڈ سب سے بڑا اسٹرکچر 1 کلومیٹر اونچا بھی نہیں ہے، 828 میٹر ہے. یہ 8500 میٹر ہے وہ. ٹھیک. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم تو اسے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں نا کہ کہاں ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں برج خلیفہ. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ زمین کے اوپر جتنا دکھائی دے رہا ہے وہ اتنا ہی زمین کے اندر ہے، اتنا ہی. غلط کہا میں نے، غلط کہا میں نے. یہ جتنا زمین کے اوپر دکھا رہا نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے. میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ کا ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں جس میں کہا ماؤنٹ ایوریسٹ میں رائز اباؤٹ 9 kilometers above sea level but beneath it lies a route that extends nearly 70 kilometers. 70 kilometers. 9 کلومیٹر زمین کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کمال ہے، نیچے 70 کلومیٹر ہے. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ چلو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں. یہ پہاڑ زمین کے اندر اس لیے گہرے ہوتے ہیں کیونکہ قدرت نے ان کو صرف اوپر کھڑا ہوا نہیں کیا، نیچے سے تھاما ہوا بھی ہے. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. یہاں پہاڑ بنتے وقت ایک حصہ آسمان کی طرف ابھرتا ہے تو دوسرا حصہ زمین کے اندر جڑوں کی طرح پھیل جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بھاری چیز رکھی ہو، اگر نیچے اس کی مضبوط بنیاد نہ ہو تو گر جائے گا نا وہ. یہی وجہ ہے کہ جتنا بڑا جتنا اونچا پہاڑ ہوگا اتنی ہی گہری اس کی بنیاد ہوگی تاکہ وہ کروڑوں سالوں تک کھڑا رہ سکے. جیسے میخیں نہیں ہوتی، کیل نہیں ہوتی، اوتاد نہیں ہوتے. اوتاد، یہ اوتاد کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے میخوں کے لیے. ابھی آپ نے سن لیا نا پہاڑ کس طرح کھڑے، جیسے میخیں ہوتی ہیں، جیسے کیل ہوتی ہے، جیسے اوتاد ہوتے ہیں. میخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ کسی چیز کو صرف اوپر سے نہیں روکتی بلکہ نیچے تک جا کر مضبوطی سے جما دیتی ہے. ٹھیک. یہ سائنس نے بتایا ہے آج. اب آئیے قرآن کریم کی طرف، سنیے اور حیران ہوئیے. سورہ کا نام ہے سورہ نبا. آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 78. بظاہر چھوٹی سی آیت ہے جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گی اور کمال اتنا بڑا ہے. 1400 سال پہلے سورہ نبا کی آیت نمبر 78 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا. ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا. یہ الفاظ اس وقت کہے گئے تھے جب انسان کو زمین کے اندر جھانکنے کی کوئی مشین بھی نہیں تھی.
تب کہے گئے تھے الفاظ، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا. لیکن رکیے اور سنیے اور سنتے جائیے. یہ پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہے اس سے زیادہ زمین کے نیچے کیوں ہے؟ اس کی کوئی لاجک ہے نا. لاجک کیا ہے؟ سائنس نے بتایا کہ اگر پہاڑ صرف اوپر ہوتے اور نیچے سے مضبوطی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ سائنس کا پروون فیکٹ ہے کہ پہاڑ صرف اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو زمین کا توازن بگڑ جاتا. بھئی ایک زمین پہ اتنی بھاری چیز ہے اور نیچے سے کسی چیز نے اس کو ہولڈ بھی نہیں کیا ہوا تو زمین کا توازن بگڑ جاتا. سطح زمین مسلسل ہلتی رہتی. پہاڑ خود بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ پاتے. اب ذرا اس نقطے پر رکیں اور سوچیں. سائنس یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ جڑوں کی طرح زمین کے اندر دھسے ہوتے ہیں تاکہ زمین کو تھام سکیں، تاکہ زمین ڈھیل نہ پڑے، تاکہ زمین بکھر نہ جائے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جب جدید سائنس کی پرتوں کو کھول کر دیکھتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہاڑ صرف منظر نہیں ہے، نظام ہے. زمین کو تھامنے والا نظام ہے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. اب آپ نے یہ سن لیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈگمگا جاتی. اب آئیے دوبارہ قرآن کریم کی طرف. سورہ کا نام ہے سورہ نحل، آیت کا نام ہے آیت نمبر 15-16 ہے. اور اب آپ سنیے کہ کیا کہا. بسم اللہ الرحمن. سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 15 ہے کہ جس میں فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ. اور یہ پوری آیت ہے، وقت میں آیت نہیں پڑھتا، آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے. 1400 سال پہلے اس وقت انسان سوچتا ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ پہاڑ رکھ دیے ڈگمگا نہ جائے. زمین کیسے ڈگمگا سکتی ہے؟ زمین کے اندر حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، منظر نہیں ہے، نظام ہے. اور کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کل پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.